جس کا پوتا کائنات کا نظام چلا رہا بھائی کیا بات ہے، اس بادشاہ کی عزت کیا ہو؟ کیا کہنے ہیں؟ میں نے پہلے کہا کہ لقب ہے میرے بادشاہ کا ہادی، جاگے وہ بندہ جو بادشاہ کا ذکر سننے کے لیے ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو۔ کیا کہنے امام علی النقی بادشاہ تیری عزت کے، جسے 12واں بھی ہادی کہہ کے بلائے اسے نقی کہتے ہیں۔ پوری کائنات کو ہدایت کرنے والا، کیا بات ہے، جسے ہادی کہہ کے بلائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے علی النقی کہتے ہیں۔ واہ واہ، ان 12 میں 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں۔ کیا بات ہے جی، بہت اچھے بہت اچھے، 4 محمد 4 علی۔ واہ واہ، لفظ پورا نچوڑ ہے معرفت کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معصوم سے پوچھا گیا مولا 4 محمد اور 4 علی کیوں؟ امام نے فرمایا ہم میں جتنے بھی محمد ہیں وہ اس کے جمال کے مظہر ہیں، جتنے بھی علی ہیں یہ اس کے جلال کے مظہر ہیں۔ ہر دور کے محمد پہ اللہ اپنے جمال دکھاتا ہے، کیا بات ہے، ہر دور کے علی میں اللہ اپنا جلال دکھاتا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، بہت اچھے، واہ 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 واہ، ہم میں محمد بھی ہیں، ہم میں علی بھی ہیں، اور یہ واحد اعزاز ہے سیدہ کے بیٹوں کو۔ سبحان اللہ، اردو خطابت کی سطر یقیناً قبول ہوگی، یہ صرف زہرا کے بیٹوں کا اعزاز ہے کہ یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف بسم اللہ سرکار، یہ اعزاز صرف اور صرف سیدہ کے بیٹوں کے پاس، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ، جس بادشاہ کا آج دن ہے، اس بادشاہ کی فضیلت کا، عظمت کا، شان کا، سیرت کا پہلا جملہ اپنے مقدس ترین مجمع کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اس بادشاہ کی انوکھی عزت یہ ہے، ظاہری حیات طیبہ 6 سال، 6 سال کی ظاہری عمر میں جس نے 18,000 عالمین کی ہدایت کے نظام کو سنبھال لیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، یہ میری قوم کے بچوں تک یہ عنوان جانا چاہیے، یہ باتیں میری قوم کے بچوں تک جانی چاہیے۔ جب نویں بادشاہ امام محمد تقی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر کے گئے، اس وقت بادشاہ کی ظاہری عمر 6 سال تھی۔ 6 سال کی عمر میں کائنات کا نہیں، 18,000 عالمین کا۔ یاد رکھے کمبڑیال کا مجمع، امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا۔ خدا نے ابراہیم کے لیے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے صرف انسانوں کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی واہ، عیسیٰ نبی کے پاس ید بیضا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا، اندھے کو آنکھیں دیتا تھا۔ ایک شخص آیا، اسے کہا عیسیٰ میرے پاس آنکھیں نہیں، عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، اسے کہا میرے پاس اب بھی آنکھیں نہیں، عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف، میرے اللہ معجزہ واپس ہو گیا، فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں آیا، یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو نبی ہے بنی اسرائیل کا۔ ابراہیم انسانوں کا امام، عیسیٰ بنی اسرائیل کا نبی۔ علوی صاحب زندگی ہو، بسم اللہ، کیا بات، ایک ایک نبی کی خدا نے سلطنت کا رقبہ رکھا، اس سے آگے نہ بڑھنا، واہ واہ، یہاں تک ہے تو ہر نبی کی روح اسرائیل نے آ کے لی، حتیٰ کہ نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت بھی اس نے نہیں دی۔ لکھا ہے کتابوں کے سلمان کتنا بخت والا نبی تھا، عصا بغل میں تھا، اس نے ملک الموت سے کہا اتنی مہلت دے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دوں، اس نے کہا میری مجبوری ہے، جس نے بھیجا ہے اس نے وقت نہیں بتایا، اس نے صرف اتنا کہا نبی کی روح لے کے آیا۔ کتابیں کہتی ہیں یوں ہی عصا بغل میں تھا، اس نے نبی کی روح لے لی، جب عصا کو نیچے سے کیڑے نے کھانا شروع کیا، دیمک نے چاٹا، عصا بغل سے گرا، نبی منہ کے بل زمین پہ آیا تو قوم کو پتا چلا کہ نبی مر گیا، نبی دنیا سے چلا گیا، کیونکہ نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آتی۔ نبی کی موت انسانوں جیسی موت نہیں ہوتی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ، بغل میں عصا تھا،
عصا گرا تو قوم کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے. اسرائیل نے بیٹھنے کی مہلت کیا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے کی مہلت بھی نہیں دی. اب زمانہ ہم پہ اعتراض کرتے جی آپ علی کے فضائل حد سے زیادہ بڑھا دیتے. کمبڑے عالم میں ایک بندہ عدل کے ترازو پہ جملے کو تولے, وہ اللہ کا نبی تھا, اسرائیل نے اسے بیٹھنے کی مہلت نہیں دی. لیا قرآن ممبر پہ, جس سلمان کی میں بات کر رہا ہوں وہ نبی نہیں تھا, وہ علی کا نوکر تھا. ملک الموت نے آ کے کہا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہوں. سلمان نے کہا باہر انتظار کر, میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک وہ آئے گا نہیں. میں نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں. سارے بولو مل کے بولو, ہاتھ اٹھا کے حیدری. میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ نہیں آئے. وہ سلیمان نبی تھا, یہ سلمان علی کا نوکر, جس کے نوکر ملک الموت پہ حکم چلائیں. ہاں اٹھاؤ کتابیں. سلمان نے کہا نہیں, اب تب تک نہیں میں روح دوں گا جب تک علی نہیں آ جائے. کوفے میں میرے بادشاہ تھے مدائن آئے, ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے. علی نے کہا یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا وہ جانے دے ہی نہیں رہا. امیر المومنین آئے, سلمان السلام علیکہ یا حجت اللہ کہہ کے سلام کیا. علی نے فرمایا سلمان چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہیں. آئے آئے سلمان نے کہا مالک تمہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ علی نے فرمایا چھوڑنے کی بات کیوں کر رہا ہے, جا وہاں بھی ہم ہی ہیں. یہاں جسموں میں ہیں, وہاں حقیقت میں ہے. مرنے دے منکر کو, پھر پتا چلے گا علی کیا ہے. تیری قبر میں آنکھیں نہ کھل گئیں علی کی حقیقت دیکھ, پھر تجھے پتا چلے گا کہ علی کسی امام کو کہتے ہیں. 6 سال ظاہری حیات طیبہ, 18,000 عالمین کی ہدایت کا نظام سنبھال لیا. عباسی بادشاہ تھا سرکار. اس میں جب پتا چلا کہ امام تقی پردہ کر گئے اور جو بیٹا دنیا میں چھوڑ کے گئے وہ بیٹا بھی 6 سال کا ہے. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی ماں کی گود میں بھی امام ہوتا ہے, معصوم ماں کی گود میں بھی معصوم ہوتا. اس نے عباسی خاندان, بڑی سننے والی بات ہے سرکار, ان موضوعات میں دلچسپی پیدا کیجئے, ان موضوعات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کیجئے تاکہ پڑھنے والے یہ موضوعات پڑھیں. کیا بات ہے بابا. عباسی بادشاہ نے پورے عباسی خاندان کا سب سے پڑھا لکھا فرد جنیدی کو تلاش کیا. نام اس کا جنیدی تھا. اسے بلا کے کہا جنیدی جتنا خزانہ چاہے گا میں دوں گا, جس خاندان میں چاہے گا میں عباسی خاندان میں فیملی میں تیرا رشتہ کرواؤں گا, دربار میں جتنا بڑا منصب مانگے گا میں تجھے دوں گا. چیزیں تیری مرضی کی, کام میری مرضی کا. جنیدی نے کہا میں عالم آدمی ہوں, سوال کر میں جواب دے دوں گا, کوئی بات بتا میں علم کی گرہیں کھول دوں. ہو سکا نہیں, میں نے تجھ سے سوال نہیں کرنا, صرف ایک کام کر. امام تقی چلے گا دنیا سے, بیٹا ہے نقی, عمر ہے 6 سال, اس کے پاس چلا جا, اس امام کو اپنے علوم سے سکھا تاکہ وہ تیرا دیا ہوا علم بچپن میں سیکھ جائے اور بڑا ہو کے اپنے علم کا اظہار نہ کر سکے. بچہ بچپن میں سیکھتا ہے, تو جو اسے سکھا دے گا وہ اسی پہ رہے گا. لہذا یہ بڑا اچھا موقع ہے, یتیم بھی ہے, سر پہ باپ نہیں. میں کہتا ہوں کہ میں کیونکہ امام دنیا سے چلے گئے, میں امام سے ہمدردی ثابت کرتے ہوئے کہ ان کا بیٹا اکیلا رہ گیا ہے, لہذا میں اس کی تعلیم کا بندوبست کروں گا, تو اسے سکھانا شروع کر دے. جنیدی یہ کام تو کر دے, جو تو مانگے گا میں دوں گا. جنیدی نے چیلنج کو قبول کیا. 6 سال کے ہیں امام نقی, یہ بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. توجہ صاحبان مکمل. 6 سال کے امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. پہلا دن چپ کر کے جنیدی بیٹھا رہا, دوسرا دن بیٹھا رہا, تیسرا درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی اللہ, پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھی. اللہ مالک انتہائی منظور نظر ذاکر شاعر آل عمران جناب اعجاز حسین تشریف. اجازت سرکار
واہ جی واہ. پہلا دن آیا جنیدی بیٹھا رہا، دوسرا دن آیا جنیدی بیٹھا رہا. توجہ پوری سرکار. ماشاءاللہ بسم اللہ. 1 مہینہ گزر گیا. پھر ویسے 1 مہینہ گزرنے کے بعد عباسی بادشاہ نے کہا بلاؤ ذرا جنیدی کو، بسم اللہ. اس سے پوچھو کتنا سکھا چکا ہے. جنیدی دربار میں. اب یہ جملہ میں نے پورا واقعہ چھوڑ دیا ہے، اب میں جملے پہ آ گیا ہوں. جنیدی کو دربار میں بلایا. عباسی بادشاہ نے دربار میں کھڑا کر کے کہا جنیدی 1 مہینہ ہو گیا تجھے علی نقی کو پڑھانے بھیجا تھا، مجھے بتا من لحاظ الولد کیا بنا اس بچے کا. اتنا کہنا تھا جنیدی کے چہرے پہ جلایا اسے خبردار اسے بچہ نہ کہنا، خبردار اسے بچہ نہ کہنا. اسے کہا میں نے تجھے سکھانے بھیجا تھا. اسے کہا وہ میرا استاد ہے، وہ میرا استاد ہے، میں اس سے پڑھتا ہوں، میں اپنے استاد کی توہین برداشت نہیں کروں گا. بے شک تو عباسیوں کا بادشاہ، میں سرتم سے جدا کر دوں گا. میں اہل علم ہوں، مجھے پتا ہے عالم کی قدر کیا ہوتی ہے. میں سرتم سے جدا کر دوں گا. اگر تو نے امام علی نقی کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا، اسے کہا میں نے تجھے کہا تھا خزانوں کے منہ کھول دوں گا. اسے کہا میں کیا کرتا، میں پہلے دن گیا میں چپ بیٹھا رہا، میں دوسرے دن گیا میں چپ بیٹھا رہا. تیسرے دن امام نقی نے کہا جنیدی تو بولنے گا یا میں بتاؤں تجھے کس لیے بھیجا گیا ہے. اسے کہا میں علم کی بات شروع کرتا تھا وہ انتہا تک پہنچتا تھا. میں علم الرجال جو بھی علم شروع کرتا تھا وہ انتہا تک پہنچ جاتا تھا. 7ویں دن میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو 6 سال کا ہے، تجھے کون پڑھاتا ہے؟ اس کے چہرے میں جلال آیا. اس نے کہا جنیدی ہم سیکھنے نہیں آئے، سکھانے آئے. ہم سیکھنے نہیں آئے، ہم سکھانے آئے ہیں. انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. ماشاءاللہ واہ واہ. اگلی سطر کتاب میں لکھی ہے، وہ سطر کمڑیال میں سماعتوں کے حوالے کروں. امام نے کہا ہم عالم الغیب نہیں، ہم خالق الغیب. ہم عالم الغیب نہیں، ہم خالق الغیب. ہم غیب جانتے نہیں، ہم غیب کو خلق کرتے ہیں. چند چہروں میں پریشانی آ گئی ہے جی، وہ پریشانی دور ابھی کیے دیتا ہوں نا. اگر ان کے ذہن میں پریشانی آئی تو میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ معاذ اللہ ولی کو نہیں مانتے. ہاں ہو سکتا ہے بعض اوقات بندے کو بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے اوپر سے گزر جاتی ہے، لہٰذا انہیں سمجھانے وہ ہیں، وہ بھی علی والے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. میرے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. آئیں تھوڑا واپس آتے ہیں. اب میں حوالہ دوں امام حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بادشاہ کھجوروں کے باغ میں کھڑے، کتابیں کہتی ہیں قریب سے فقیر شام گزرا. اس نے امیر المومنین کے بیٹے کو کھڑا دیکھا تو یہ واپس آ گیا. واپس آ کے اس نے کہا حسن تیرا باپ سلونی کے دعوے کرتا تھا. بات ذہن میں رکھنا کہ یہ عالم الغیب نہیں، خالق الغیب ہے. مجھے بات منوانے کے لیے ایک اور حوالہ دلیل کے طور پہ پیش کرنا پڑ رہا ہے، حوالہ سنیے گا. اس نے کہا میں نے سنا کہ تیرا باپ علی سلونی کے دعوے کرتا تھا، تو بھی کرتا ہے؟ اجاز بھائی آپ سے دعا لوں گا. جب کہا نا تیرا باپ سلونی کے دعوے کرتا تو بھی کرتا ہے. امام حسن نے مسکرا کے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. بسم اللہ بسم اللہ سر بسم اللہ. ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. دعویٰ یہ مجھے جملہ یاد آ گیا کہ بندے نے آگے امام سے پوچھا تھا مولا جس دور میں آپ نہیں ہوں گے اور آپ کا کوئی فرد نہیں ہوگا اس زمانے کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ اسے جس زمانے کا سوال کیا تھا وہ آج کے زمانے کی بات کر رہا تھا، اور آج کے زمانے میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. میں اس مسئلے کا حل بتانے لگا ہوں. اسے کہا مولا جس زمانے میں آپ نہیں ہوں گے اس زمانے کے شیعہ کہاں جائیں گے؟ امام نے کہا غیرت کر، وہ کون سا زمانہ ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ وہ بھی کوئی زمانہ. نے فرمایا ہم محتاج زمانہ نہیں، ہم امام زمانہ. امام کہتے ہیں آگے کو چلنے والے کو، ہم امام زمانہ ہیں، ہم زمانے سے آگے ہیں، اور جو زمانے سے آگے ہوں وہ زمانے سے نہیں ہوتے.
کیونکہ جو زمانے سے ہو وہ امام زمانہ نہیں ہو سکتا. یہ زمانے سے پہلے ہیں, زمانہ ان کے پیچھے چل رہا ہے, یہ زمانے میں سے نہیں, یہ زمانے کے آگے. اس نے کہا حسن بابا سرونی کے دعوے کرتا تھا, آپ بھی کرتے؟ فرمایا ہاں میرا بھی دعویٰ وہی ہے. اب جاہل کے ہاں ایک علت یہ پائی جاتی ہے کہ جاہل سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جواب میں جاہل ہونا, کہ بندہ سوال کرے اور جاہل کو جواب نہ آئے. جاہل کو سوال بھی کرنا نہیں آتا. یہی وجہ کہ جاہل جب بھی پوچھے گا یہی پوچھے گا, ماتم کہاں لکھا؟ یعنی کہ اتنا یہ فضول سوال ہے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہیں, جبکہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کرتے. دلیل ہمیشہ اپنی دینی چاہیے, دعویٰ اپنا ہونا چاہیے. اب اس نے جاہلانہ سا سوال کیا. سوال اس نے کیا کیا امام حسن سے, اس کے پاس فوری طور پہ کوئی سوال بھی ذہن میں نہ آیا. اس نے کہا کون سا سوال پوچھوں, آگے امام کھڑا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے صرف اتنا بتا, اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی؟ کتابیں کہتی ہیں میرے بادشاہ نے نہ سر اٹھایا, نہ کھجور کو دیکھا, نہ کھجور کے قد کا تعین کیا. امام نے وہیں پہ سر جھکائے ہوئے کہا 3313. جملہ ذہن میں رکھنا کمڑیال والو, یہ عالم الغیب نہیں, یہ خالق الغیب ہے. امام نے کہا 3313. اسے کہا تو کیا سمجھتا ہے حسن کے شاید میں یہ کھجوریں گنوں گا نہیں؟ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کھجور پہ چڑھ جاؤ, کھجور کا ایک دانہ بھی نہ چھوڑنا. کھجوریں ساری زمین پہ گرا دی گئی, چادر کا دامن پھیلا دیا گیا, ایک ایک کھجور کو گنتے رہے. امام حسن قریب مسکراتے رہے, کھجوریں گنتے 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 جب 3313 پہ تعداد پہنچی, اس نے ایک دفعہ جڑ سے لے کے اوپر تک دیکھا, کھجور میں کوئی پھل موجود نہ تھا. یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا جاتے ہوئے لگا اچھا تم ہاشمی غیب جانتے ہو, تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا, تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا, تو نے غیب سے بتائے یہ 3313. دکھ لے کے جاؤں گا اگر کوئی بندہ اتنی محنت کے بعد دلیل پہ نہ بولا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے تو نے غیب سے بتایا یہ 3313. حسن کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. فرمایا میں نے دیکھ کے نہیں بتایا, میں نے کہا یہ ہو گئی. میں نے نہیں دیکھا. بسم اللہ. میں نے کہا یہ ہو گئی, اور نہ یہ پہلے 3313 تھی. یہ وہی حسن ہے جس نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے. اب پتا چلا کہ یہ عالم الغیب نہیں, یہ خالق الغیب. یہ وہ بادشاہ جس نے عباسی بادشاہوں کو چکرانے پہ مجبور کر دیا. کیا بات ہے جی. اتنا علم کے قصے اس بادشاہ کے, اتنے عظمت کے قصے اس بادشاہ کے.